بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ کہ ہمارے اسلام میں وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے عوام لوگ شدت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ نرم بھی ہے، اعتدال پسند بھی ہے اور میانہ رو بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو امتاً وسطاً کہا، اعتدال پسند امت کہا۔ اس کا کام اعتدال پسندی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف اور دین کی طرف بلاؤ، بہترین انداز میں، نرم لہجے میں۔ معلوم ہوا کہ یہ امت اور اسلام اپنے بنیاد کے اعتبار سے انتہائی اعتدال پسند اور انتہائی میانہ رو ہے۔ پھر قرآن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور فقولا لہم قولا لینا، کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اسی طرح بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار احادیث ہیں، واقعات ہیں اسلام کے حوالے سے جو ہمیں مسلمانوں کو اعتدال پسندی، میانہ روئی اور نرمی کا سبق دیتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے راہ اعتدال سے، راہ مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، ہم میں شدت آ جاتی ہے۔ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں ہم دیر نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج ہم ان اسباب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اصل میں دین کو دینی طریقے پر نہیں کرتے۔ جب ہم نے توحید کو لیا، توحید کو اپنا موضوع بنایا، ہم میں اتنی شدت آ گئی کہ ہم نے اپنے علاوہ ہر آدمی کو یا تو مشرک بنا دیا، اور یا مشرک نہیں بنایا کم از کم تو اس کو توحید سے تو باہر نکال دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو لیا، اپنے آپ کو تو ہم عاشق رسول کہنے لگے، لیکن ہمارا جو کام اور ہمارا عمل اور ہمارا طرز عمل، یہ سب جو ہے ہمیں گمراہی کی طرف لے کر گئے۔ بہت سارے بدعات ایجاد ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرتبے سے اٹھا کر خدا اور اللہ کے مرتبے تک بٹھا دیا۔ ہم راہ اعتدال سے ہٹ گئے۔ جب ہم نے کسی صحابی کے محبت کا دعویٰ کیا اور اسی کو اپنا مشن بنایا، تو اس کو رسول اور الہ سے اور اللہ رب العزت سے بھی آگے لے کر گئے۔ جب ہم کسی کے بغض پہ اتر جاتے ہیں تو اس کو اسلام کے دائرے کے اندر رہنے نہیں دیتے، اور جب کسی کے محبت میں آ جاتے ہیں تو ہم اس کو رسول اور اللہ سے بھی آگے لے کر جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم نے راہ اعتدال اختیار نہیں کیا، صراط مستقیم پر نہیں چلے۔ صراط مستقیم تو یہ تھا کہ نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو، کیونکہ امتاً وسطاً کا یہی مطلب ہے
یہ درمیانی امت ہے، اعتدال پسند امت ہے، نہ یہودیوں کی طرح افراط ہے اور نہ جو ہے عیسائیوں کی طرح تفریط ہے۔ جب ہم درمیان میں تھے تو ہمیں وہ راہ اپنانی تھی جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتلائی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ہم میں شدت آ گئی۔ ہم اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے بھی ہیں تو چار و ناچار خارج کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اس میں عوامل بعضی جو نظریات ہوتے ہیں ان کی بنیاد ایسی ہوتی ہے کہ ان میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ساری امت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی عرب میں جب ترکی کے خلاف تحریک چلی اور ترکی سے وہ الگ ہو گئے تو اس وقت وہاں کا جو مذہبی پیشوا تھا وہ عبد الوہاب نجدی تھا۔ توحید میں وہ اتنا آگے نکل گیا، اتنی شدت اختیار کی کہ اس کو اپنے علاوہ اور اپنے پیروکاروں کے علاوہ جو ہے سب کافر نظر آنے لگے۔ پھر اسی نہج پر بہت سارے ہمارے پاکستان میں بھی فرقے بنے جنہوں نے اتنی شدت اختیار کی کہ اپنے علاوہ ہر آدمی کو یا تو وہ کافر سمجھتے ہیں اور یا جو ہے بدعتی سمجھتے ہیں اور یا جو ہے اسی طرح قبر پرست، اسی طرح بہت سارے چیزوں کو ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ جب نرمی پہ آ جاتے ہیں تو ہم نے سب کچھ جائز قرار دیا، قبروں پر جانا بھی جائز قرار دیا، قبروں پر جھکنا بھی جائز قرار دیا، غیر اللہ کا نظر بھی جائز قرار دیا، سارے بدعتوں کو ہم نے جواز فراہم کی۔ تو جب ہم کسی چیز کی مخالفت پر آ جاتے ہیں تو ہم میں بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے، جب ہم کسی چیز کے جواز پر آ جاتے ہیں تو پھر ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کی راہ نہیں ہے۔ اسلام راہ اعتدال کا نام ہے، میانہ روئی کا نام ہے، شدت کا نام نہیں ہے۔ اسی شدت سے موجودہ زمانے کے جو طاغوتی طاقتیں ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا، بہت سارے فرقوں سے انہوں نے اپنا کام کروایا۔ جہاد کے نام پر جو اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے اس کو لے کر انہوں نے ایسے شدت پسند ایسے گروہ پیدا کیے جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے اور جو معمولی لغزش کرتا ہے اس کے قتل کو جہاد سمجھتے ہیں، اور اسی کو لے کر اسلامی ملکوں میں سب سے بڑے فسادات ہوئے، سب سے بڑی قتل و غارت گری ہوئی، سب سے بڑے نقصانات اسلامی ممالک میں ہوئے۔ تو مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اپنے سیاسی، اپنے معاشی، اپنے معاشرتی مسائل کو، اپنے مذہبی معاملات کو ہمیشہ اسلام، قرآن، حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں۔ اگر آپ ان کو اس روشنی کے مطابق کر لیں گے تو خود بخود اعتدال آ جائے گا۔ آپ صحابہ کے عمل کو دیکھ کر ان کی پیروی کریں گے جو معیار حق ہیں تو آپ میں خود بخود اعتدال آ جائے گا۔ آپ تابعین اور تبع تابعین اور اسلاف کے طریقے کو دیکھ کر اس کو اپنائیں گے تو آپ میں خود بخود اعتدال آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہیں، اور پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح بے اعتدالی اور جو ہے بے انصافی کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں؟ تو تمام مسلمانوں سے، علماء کرام سے، طلباء کرام سے گزارش ہے کہ وہ ہمیشہ نرم، اعتدال پسند، میانہ روئی کا مظاہرہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔